Shazia. I am the Joint Secretary for Marketing Association of Pakistan. And we would like to give a very warm welcome to all our participants today. And we are very grateful to all our members who have taken the time out to come here and be a part of this very, very interesting seminar. A transformational leadership in FMCG, that is the topic of today's presentation. May I request MAP's Joint Treasurer, Vice President and Honorable Guest Speaker to kindly grace the stage with their presence. I would request Professor Rafraf to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5. ہم نے قرآن کو بالکل الحمد سے شروع کیا ہوا ہے. پہلے میں ایک لفظ بیان کرتا تھا، اب ایک آیت پر آ گئے ہیں. تو اس کا جو آپ کو معروف ترجمہ کسی بھی کتاب میں ملے گا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت ملے گی یا دی جائے گی، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب ہدایت سے مراد کیا ہے اور کامیابی، سکسیس، وچ از اے ویری مچ ریلیٹیو ٹرم، قرآن نے کسے کہا ہے؟ تو پہلے آئیں ہدایت پہ. ہدم، جو ہدا، اس کا جو اوریجنل عربی کلچر میں میننگز ہیں. ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ ہر عربی لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ قرآن کی تعلیم کو ڈپکٹ نہیں کرتا. اگلی آیت میں اس کی ایکچولی ہوگی صورتحال تو بتاؤں گا قرآن نے اس سے کیا مراد لیا ہے، وہاں کے کلچر میں وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو ہدایت جو ہے وہ عرب ایسی چٹان کو کہتے تھے کہ سمندر میں جانے والا کوئی جہاز، کشتی، وہ اتنی واضح، اتنی آبویس، اتنی زیادہ نمایاں ہوتی کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاز ٹکرائے اور اس کو نقصان ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کو دیتا ہے ہدایت کی شکل میں، ڈائریکشنز جو ہیں وہ اتنی آبویس ہیں کہ غلطی کا چانس ہی نہیں ہے. اب مفلحون، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ فلاح ہے، فا لام ہا. اس کو مختصر ترین بھی اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نظام ہے جس میں اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پہلی سانس سے جو ہوش سنبھالنے کے بعد آپ نے لی اور آخری سانس جو ہوش گنوانے سے پہلے آپ نے لی، وہ دورانیہ whatsoever the period is، اس کو ایگزیکٹلی ویسے گزارنا جو دیا گیا ہے حکم آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا. ہم صوفی شعراء جو ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کو شوق یا گانے میں پڑھتے ہیں. اس کو سلطان باہو چونکہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں اسی چت مولا ولایا ہو. کہ استاد نے بتایا تھا کہ تمہاری ایک سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی یاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن آپ کو قرآن اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم قومی ترانے سے اپنا اس تقریب کا افتتاح کرتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں.
For the welcome address, I would now request MAP's Vice President, Mr. Nurullah, to come on the stage and deliver the welcome address. Thank you. I thank Mr. Ehtesham Khan for being our chief guest and speaker. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ان ایف ایم سی جی. میں احتشام صاحب کا بریف انٹروڈکشن آپ سے کرا دوں. محمد احتشام خان is a seasoned commercial leader with over 20 years of experience in leading transformation and driving growth across the FMCG, pharmaceutical and consumer health sectors. He has held leadership positions including CEO of Punjab Oil Mills Limited, Chief Operating Officer of Ismail Industries, that is Candyland, and key roles at multinational companies such as Abbott, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser, Tapal, Agro Foods, and IFCO. With a proven track record in organizational transformation, Ehtesham has successfully led strategic initiatives in digital transformation, supply chain optimization, cost auditing, and market expansions. His leadership approach centers around people development, empowering team, and driving sustainable growth through innovation and operational efficiency. As CEO of Punjab Oil Mills Limited, he is recognized for his expertise in managing corporate governance, stakeholder relations, and driving profitability in competitive markets. Ehtesham holds an MBA degree from the Institute of Business Administration, Karachi, and is passionate about mentoring emerging leaders. He is a strong advocate for integrating technology and sustainable practices into the FMCG sector. I welcome Mr. Ehtesham Khan for his presentation. Thank you very much, honorable members of MAP Lahore chapter. I will continue my presentation and the following process in multilingual style. میں مذاق سے آصف صاحب کو کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم مجھے انگلش آتی ہے، آپ میرا آئلس کا ٹیسٹ بعد میں لے سکتے ہیں، لیکن میں پریزنٹیشن جو ہے وہ ملٹی لنگول رکھوں گا کیونکہ میری مادری زبان اردو ہے. فرسٹ ویل اسٹارٹ ود دا براڈر پرسپیکٹو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، کیا اس کے کمپوننٹس ہیں، اس کا ڈفرینٹ شیڈز ڈفرینٹ کلچرز میں کیا رہے ہیں، پھر اس کو ہم ایف ایم سی جی کی طرف لے کے جائیں گے، اینڈ فردر پھر ایف ایم سی جی کے اندر جو ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ کس طرح لوگوں نے ٹرانسفارم کیا ہے کمپنیز کو اور کیا وجہ بنی ٹرانسفارمیشن کی، اینڈ دین الٹیمیٹلی جو ہمارا انڈیویجول ٹرانسفارمیشن ہے، جو کہ میری جب میں آیا تو میری رف صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انڈیویجول کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ میں، اینڈ آئی پرومسڈ ہم کہ میری پریزنٹیشن میں آپ کو انڈیویجول پارٹ بہت زیادہ فوکسڈ نظر بھی آئے گا. سو اسٹارٹنگ آف ود دی پریزنٹیشن. سو بیسیکلی جی ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی، نارمل لیڈرشپ کیوں کافی نہیں تھی. سو ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جیمز میکگریگر، پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے یو ایس کے اندر ان دا 70s، اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ لیٹلی جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ کا جو ماڈل ہے وہ لیڈر اور فالوور کے درمیان میں فردر ایک ڈیلٹا کریٹ کرتا جا رہا ہے، ایک ڈیوائڈ کریٹ کرتا جا رہا ہے. سو لیڈر ایک ڈفرینٹ پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں اور فالوور ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کو انہوں نے نام دیا ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ہمیں کافی کامن لائف میں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں not to belittle any organization or any sector, but ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں یا تو ہمیں پبلک سیکٹر میں نظر آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں بس کام پورا ہو گیا اور اس کے بعد فل اسٹاپ. نہ لیڈر کا فالوور سے کوئی اس کے بعد کنیکٹ ہے، نہ فالوور کا لیڈر سے کوئی اس کے بعد کوشچن ہے کہ کیا چیز ہونی تھی، کیسے ہوئی، کیوں ہو رہی ہے. تو بڑا ٹرانزیکشنل سا ہوتا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات.
بٹ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بات کرتا ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو انسپائر کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے فالوورز کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں. یہ ورڈز تو اب آج کل اتنے یوز ہوتے ہیں کہ وہ کلیشیڈ ہو گئے ہیں. اب بہت ساری چیزوں میں ہم بہت دفعہ اتنا یوز کرتے ہیں تو اپنا اصل مقصد, اصل میننگ کھو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں اگر ان کی ٹرو سینس آف دا ورڈ میں دیکھیں. سو آپ کی جو اپنے فالوورز کے ساتھ ریگارڈلیس کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ انٹل انلیس آپ کے فالوورز آپ کا ویژن نہ شیئر کریں تب تک کوئی بندہ بھی یہ سرٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ پورا کا پورا ویژن کیسکیڈ کر کے لاسٹ مائل تک بھی جائے گا. یہ جو آئیڈیلائزڈ انفلوئنس ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو کیرزمیٹک لیڈرشپ ہے اس کا ایک پارٹ ہے. آسان الفاظ میں آپ کا فالوور جب تک آپ کو آئیڈیلائز نہیں کرے گا تب تک وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ, لیڈنگ بائی ایگزامپل. کس طرح لوگ اپنے آپ کو ایگزمپلیفائی کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ ان کے فالوورز جو ہیں ان کے اندر سکسیس نظر آئے ان کو. انسپریشنل موٹیویشن اگین یہ کیونکہ کمپوننٹ ہیں یہ اوور لیپ کرتے ہیں. ہر ٹرانسفارمیشنل لیڈر کے اندر یہ چاروں کے چاروں کمپوننٹ ہونا ضروری ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں انسپریشنل موٹیویشن کی, کوئی بھی بندہ جب تک ایک ویژن, ایک کوالٹی, ایک مائل سٹون کسی بھی اپنی ٹیم کو نہیں دکھائے گا تب تک آپ انسپائر نہیں کر سکتے. لیڈر اپریشیٹ کرتا ہے فالوورز کے اندر کہ وہ سوال پوچھیں اور ان سوالوں کا جواب دے. یہ ایک ون وے اسٹریٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے کہا کہ کل ہم یہ کریں گے اور اگر کسی نے پوچھا کیوں کریں گے تو اس کا سر قلم کر دیا گیا. تو بیسیکلی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. یہ لیڈرز جو ہیں, یہ ٹرانسفارمیشن لیڈرز, یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ انڈیویجولائزڈ اٹینشن بھی دیتے ہیں. یہ ایک پورے جمع غفیر کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتے نہیں ہیں. بیسیکلی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم کے اندر مینٹورشپ کا جو پروسیس ہے وہ جس طرح ہم اگین کلیشیڈ ورڈ ہے ٹرین دا ٹرینر, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیکن اس کا پورا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کے اندر ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم یہ جو پریزنٹیشن بھی ابھی دکھا رہے ہیں اسی لیے کہ اس پوری آڈینس میں ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے کئی گنا بہتر جانتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم ایٹ پیس لانے کے لیے, تو سملر ٹرانسفارمیشن لیڈر کا کام ہے کہ اپنی ٹیم کے اندر جتنے بھی بینچ اسٹرینتھس کو ایکچولائز کرے, بینچ اسٹرینتھ کو جانے. یو آر ایز اسٹرانگ ایز یور ویکسٹ لنک. آپ کی ٹیم کے اندر جو سب سے ویک آدمی ہوتا ہے وہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ وہ انڈیویجولائز کنسیڈریشن ہر بندے کو دے جہاں جہاں ضرورت ہے. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن کے کس سٹیج پہ کھڑے ہیں, آپ کو کیا مینڈیٹ ملا ہوا ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کرائسس مینجمنٹ میں ہیں یا آپ ایک اوور آرچنگ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں. یہی وہ سویٹ اسپاٹ ہے جو کہ آپ نے ایز اے لیڈر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں نے بھی آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے ایک آرگنائزیشن جوائن کی اور مجھ سے بھی یہ دانش پوچھ رہے تھے کہ ملٹی نیشنلز کے بعد آپ ایک لوکل کمپنی میں آ کے کیسا محسوس کیا. تو سب سے پہلے تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ایک ہول نظر آتا ہے بورڈ کے اندر. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی اٹس آلویز بین دیئر, ڈونٹ پینک. یہ تو ہے ہی جی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہول تو 1980 میں بھی تھا. پھر ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ جی وی ہیو وون ریسز ود اٹ. کچھ اوورلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جتنی پازیٹیو کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اسی طرح کچھ اوورلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس ہول کے ساتھ ہی ہم نے کئی ریسز جیتی ہیں. جی ہم تو ایک زمانے میں اتنے ٹن کیا کرتے تھے, اتنے 1000 ٹن, اور ہم تو اس ریجن کے سب سے بڑے برانڈ تھے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک صاحب ہوتے ہیں کہتے ہیں ادر بورڈز آر ان ورس شیپ. یہ اگین جو چینج, ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا یہ ہول ہے تو پھر تو مجھے کرنا بھی پڑے گا, اور کام جوان کی موت ہے.
تو اس لیے آپ کو کہنا پڑے, یہ کہتے ہیں کہ جی اور بھی بورڈز ہیں اس سے بڑی, جہاں دو ہول ہیں جہاں پہ رڈر لیس ہیں. اور لاسٹلی یہ آپ کو آج کل ریسنٹلی انڈین میڈیا میں بڑا نظر آتا ہے کہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے اور کوئی بندہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے اف یو ڈونٹ لائک آر بورڈ یو کین لیو. کہ وہ جو کہتا ہے نا, اگر کوئی بندہ ان کو کرٹیسائز کرتا ہے تو کہتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پاکستان چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا سلسلہ بیسیکلی آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ یہاں سے اس تصویر کو دکھانے کا مقصد آن اے لائٹر نوٹ آپ کو بتانا تھا کہ ٹرانسفارمیشن کی نیڈ شروع کیسے ہوتی ہے, کہاں سے ہم یہ جرنی اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور یہ کو بہت ہی آئیڈیلائز طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فائن مارننگ میٹنگ ہوئی, سب نے کہا آج سے ہم ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ میں چلے جائیں گے اور ہمارے پاس 4 سال ہیں اس کام کے لیے اور ہم آج یہ روڈ میپ کو فالو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ از تھرسٹڈ اپون یو. ریئر ہے کہ لیڈرشپ آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ سیکھتے ہیں اینڈ یور بینگ پٹ انٹو سچویشنز جہاں پہ نکلنا آپ نے خود ہوتا ہے. نیڈ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لمیٹیشن ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی, ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ادھر پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو وہاں پہ اس لمٹ سے زیادہ اسٹریچ کر پائیں. ہیومن سائڈ بڑی ضروری ہے. یہ جو آج کل ایک بز ورڈ ہے ایمپیتھیٹک لیڈرشپ, ایمپتھی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بز ورڈ ہے کیونکہ آپ جب تک ہیومن سائڈ نہیں دیکھیں گے اپنے فالوورز کے اندر تب تک آپ یہ کیپیبلٹی بھی نہیں جان پائیں گے ان کی. کیونکہ اگر آپ ایک ڈفرینٹ, آپ 25,000 فیٹ پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے نا وہ لینڈنگ گیئر کھول کے رن وے پہ اپروچ کر چکا ہے, آپ کے اور اس کے ویو میں بہت بڑا فرق ہے. تو آپ کو اگر ہیومن سائڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کا ٹی بھی اسٹارٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ایک ڈسکلیمر, ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویک لیڈر ہے, یعنی کہ اس کو ہیومن کے بارے میں اگر بڑا احساس ہے, اس کی ہیومین سائڈ بڑی اسٹرانگ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ پاپولر ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. آئس کریم بیچنا کام نہیں ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کا. ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کا کام ہے پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ. اور پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ تب ہوتی ہے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ دس از دا ٹیم دیٹ آئی ہیو, دس از دا ٹیلنٹ پول دیٹ آئی ہیو. اس ٹیلنٹ پول کے اندر مجھے A+, A, B and C کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر دے آر الائنڈ ود دا ویژن, اگر وہ ویژن کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے پھر وہ چاہے A+ ہو, اس کو سسٹم کا پارٹ نہیں ہونا. اور وہاں پہ بھی ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کو سسٹم سے سیپریشن بھی ڈیفائن کرے. تو یہ جو ایک کنفیوژن رہتی ہے ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کے اوپر کہ شاید یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, ان سے بندہ فائر نہیں ہوتا, تو یہ سارے مس نارمز ہیں. بندہ رکھنا, ٹرین کرنا, گائیڈ کرنا بھی ٹرانسفارمیشن کا کام ہے. اور جو لوگ سسٹم کے اندر ڈیڈ ووڈ ہیں یا الائنڈ نہیں ہیں ویژن کے ساتھ, ان کے ساتھ سپریشن بھی بڑی ضروری ہے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. پولیٹیکل اینڈ سوشل موومنٹس نے یہ آج کل لیٹلی ٹرانسفارمیشن کو بہت زیادہ تیز کیا ہے. ہمارے پاس ایگزامپلز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ کسی موومنٹ کے کوئی موومنٹ اگینسٹ چلتی ہے اور اس کا امپیکٹ ان کی سیل کے اوپر آتا ہے. وہ تو موسٹ ریسنٹلی ہم بیوریجز انڈسٹری میں دیکھ رہے ہیں, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو نیسلے نے ایک ٹائم پہ بڑا ان کے اوپر ایک قدغن لگی کہ پلانٹ فرینڈلی نہیں ہے اور پانی کچھ جگہوں سے کم ہو رہا ہے, بیچ رہے ہیں. جانسن اینڈ جانسن کے اوپر بیبی پاؤڈر, بیبی لوشن کے کیس میں لگی جب ان کے اوپر لیٹیگیشن میں جانا پڑا. اسی طرح یونیلیور ہے یا کوک ہے یا پیپسی ہے جن کا ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ موومنٹ کے اگینسٹ, چاہے وہ اوبیسٹی کے اگینسٹ ایک کیمپین ہو یا وہ ایکو فرینڈلینس کے اگینسٹ کے فیور میں ایک کیمپین ہو جس کا امپیکٹ کسی ایک کمپنی کو ہو رہا ہے. تو یہ وہ جو موومنٹس ہوتی ہیں, جو سوشل موومنٹس ہیں, وہ بیسیکلی آپ کی کیٹلسٹ کے طور پہ پرفارم کرتی ہیں جہاں پہ آپ کو کمپنی کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے.
ڈیمانڈ فار سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایج ایف ایم سی جی میں آگے جا کے ہم ذکر بھی کریں گے. ایف ایم سی جی میں کمپیٹیٹیو سسٹینیبل ایج بہت ضروری ہے. یہ ہوتا کیا ہے, یہ کس بلا کا نام ہے؟ بیسیکلی آپ کنزیومر سے کنیکٹ کرتے ہیں ایک ایسے پرومس پہ کہ آپ ہی وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کوئی اور اس سے بہتر نہیں کر سکتا. اور جس دن آپ وہ لوز کر جاتے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایج, اور آپ کا کمپٹیشن آپ کے بہاف پہ وہی چیز پرووائڈ کرتا ہے, وہ دن ہوتا ہے جب آپ بیسیکلی اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کے ساتھ ڈس ایسوشیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بار بار اس چیز پہ کام کرنا ہے, ایف ایم سی جی میں خاص طور پہ. انڈسٹریل سائڈ پہ اس کا پھر بھی تھوڑا سا ذرا ڈومین ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ پرائمری انڈسٹریز ہیں, کچھ سیکنڈری انڈسٹریز ہیں. اگر ایک کمپنی ہے جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری کو سروس کر رہی ہے, اس کے لیے شاید کمپیٹیٹیو ایج از ڈفرینٹ. بٹ فار ایف ایم سی جی جہاں پہ آپ لاسٹ مائل پہ جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ کنزیومر سے بات کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ بہت پروناؤنسڈ اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے. ہم ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. پاکستان میجورٹی ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے جو سب سے بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جنہوں نے ٹرانسفارمیشن کو امبوڈیڈ فارم میں پریزنٹ کیا. یہ بہت ریئر ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت آئے اور 63 ایئرس کی ایج تک آپ نے ایک پورا ریولوشنائز کر دیا ایک سوسائٹی کو. 23 ایئرس کے ٹائم میں آپ نے ایک ایسا ریولوشن کریٹ کیا جو کہ ایک جزیرہ نما سے نکل کے اینڈ ایک گلوبل فینومینا بن گیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور وہ رہے گی کیونکہ خاتم النبیین ہیں, تو ان کے بعد کوئی ان سے بڑا ٹرانسفارمیشن لیڈر نہیں پیدا ہو سکتا. تو ہمارے لیے ایک تو جب بھی کنفیوژن ہوگی, جب بھی کسی بھی اس آڈینس کے اندر یا میرے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار ہم ایسی سچویشن میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آرگنائزیشن فیل کر رہی ہے, آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تو میرے لیے تو گولڈ سٹینڈرڈ از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ جب اس چیز کو اپنے آپ کو, آلدو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا, لیکن ان کی سیرت پہ کام کرتے ہوئے آپ وہ سارے پروڈنٹ کالز لیں گے جو کہ میرے خیال سے سب سے بہتر ہوں گے. چاہے تو وہ لوگوں کو ہائر کرنا ہو, لوگوں کو فائر کرنا ہو, چاہے وہ آرگنائزیشن کا کلچر ڈیولپ کرنا ہو, چاہے وہ ٹرسٹ ہو بٹوین امپلائیز اینڈ دی مینجمنٹ, چاہے وہ میرٹ کے اوپر بات کرنی ہو. اگین جو ایمپتھی اسلام نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, وہ ایمپتھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے بہت ٹف کالز بھی لیں, انہوں نے غزوے بھی لڑے, انہوں نے جنگیں بھی لڑیں, اور انہوں نے ایک اوور آرچنگ نظام بھی دیا. سو بیسیکلی ٹرانسفارمیشن کی ایک جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے دیٹ از ہمارے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سیرت ہے وہ اس کے اندر ہے. پھر ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کی جو ہسٹری ہے, اور جو جن لوگوں نے صحابی, تابعی, تبا تابعی, جتنے بھی جو فالوورز تھے اور ان کے بعد کے جو لوگ تھے, ان کے اندر کافی ڈائنامک لوگ کریٹ ہوئے, اور جنہوں نے آگے, جن کو آج تک ملٹری ہسٹری میں بھی پڑھایا جاتا ہے. ان کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے, جس کے اندر انہوں نے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑی ایمپائر کو اسٹیبلش کیا اور اس کے اندر سسٹم کریٹ کیے. یہ اگین ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی, کیونکہ آپ ایک مذہب کو باؤنڈریز سے باہر پھیلا رہے تھے. تو اس کے اندر جسٹس سسٹم ہے, ویلفیئر ہے, ریفارمز ہیں, ایتھیکل گورننس ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں شاید نہ جا پاؤں, لیکن جسٹ ٹو گیو یو سم فگرز جن کو ہم سب جانتے ہیں, لیکن ان کا کام بہت بڑے بڑے اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن گلوبلی لے کے آئے. خالد بن ولید, جن کو آپ بھی اگر آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جائیں تو سب سے پہلے آپ کو خالد بن ولید کے اوپر پڑھایا جاتا ہے, پھر طارق بن زیاد کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے جنہوں نے جو نارمز تھے ان کو چیلنج کیا. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا کام کیا ہے؟ جو نارمز
سالہ سال سے چل رہے ہیں ان کو آپ نے چیلنج کرنا ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا. میں اب تھوڑی سی جو فارسی میرے والد صاحب نے مجھے تھوڑی سی سکھائی تھی، میں کوشش کروں گا کہ پڑھوں، تو غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. یہ اقبال کی شاعری ہے جس میں تارک چبر کنارے اندلس سفینہ سوخت گفتند کار توبہ نگاہ خرد خطاست دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم ترک سبب زیرو شریعت کجا روست. اور یہ مشہور جو ہے خندید دست خویش بشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست ملک خدائے ماست. بیسیکلی جن لوگوں کو فارسی سے شغف نہیں ہے ان کو بتانے کے لیے کہ طارق نے جب اندلس کے قریب اپنے سفینے سے مراد جو اپنا کشتیاں جلائیں تو انہی کی ٹیم میں سے لوگوں نے کہا، جس طرح ٹرانسفارمیشن لیڈر کو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسی بات کر دی آپ نے، تو سب سے پہلے انہی کی ٹیم میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو عقل اور خرد کی روح سے بالکل ایک ایبسرڈٹی ہے. ہم اپنے ملک سے دور ہیں اور آپ نے سفینہ جلا دیا ہے، اب ہم کیسے مینیج کریں گے. اور انہوں نے کہا یہ تو شریعت کے لحاظ سے بھی جو ہے نا یہ کوئی صحیح بات نہیں لگتی ہمیں کہ ہم وی آر ان اے بیٹل اینڈ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ یو برن یور بوٹس. تو وہاں پہ انہوں نے اپنی شمشیر پہ ہاتھ مارا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے کوئی ایک ملک نہیں ہے، میرے لیے ہر وہ ملک ہے جس میں جو میرے رب کا ملک ہے، یعنی فار می دیر آر نو باؤنڈریز، ہر ملک ملک ماست ملک خدائے ماست. اب یہ اگین میں جو انفرنس ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں اس پوری جو ایک ہسٹورک ایونٹ ہے وہ بیسیکلی یہی انفرنس ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں لوگ شک کرتے ہیں آپ کی ایبلٹی پہ یا آپ کے ویژن کے اوپر یا آپ کی کوالٹیز کے اوپر کہ یار شاید یہ لوگ یہ جو مینجمنٹ ہے یا یہ جو سی ای او ہے یا یہ جو مینیجر ہے یا جو اسسٹنٹ مینیجر ہے جو اپنی ٹیم کو مینیج کر رہا ہے شاید یہ جو بات کر رہا ہے یہ اچیویبل نہیں ہے، بس یہ ایک خواب ہے. اور آپ کا ایز اے ٹرانسفارمیشن لیڈر ضروری ہے کہ آپ اپنے فالوورز کے اندر وہ اعتقاد پیدا کریں، وہ یقین پیدا کریں، وہ کنوکشن پیدا کریں کہ جس کی بنیاد پہ وہ آپ کے ویژن کو بائی کر سکیں. اینڈ دس از دی آپٹیمم ایگزامپل جہاں پہ عقل و خرد آپ کی نہیں مانتی کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں اور آپ جو ہے ایک ٹوٹل ڈفرینٹ اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں جو کہ کسی نے آج سے فالو نہیں کی اور آپ کے فالوورز بالکل جو ہے نا آپ کے اس کو بائی نہیں کرتے، لیکن آپ ود یور ایگزامپل میک شیور کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں. جو ایف ایم سی جی میں نے جس طرح کہا کہ کیا ریزن ہے کہ ایف ایم سی جی کے اندر بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ، اور اس کے علاوہ آپ کو باقی انڈسٹریز میں بھی نظر آتی ہے لیکن ایف ایم سی جی کے اندر آپ کا کی فوکس رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایف ایم سی جی جس طرح نام سجیسٹ کرتا ہے وہ ہے پیس اس کی بہت زیادہ ہے. بیسیکلی پیس بہت تیز ہے. ایف ایم سی جی ہائی پریشر جاب سمجھی جاتی ہے. ہم جب آج سے کئی سال پہلے ایز ایریا سیلز مینیجر ریکٹ بنکیزر جوائن کیا تھا تو ہمیں پہلی چیز بتائی گئی تھی آئدر یور اپ اور یور آؤٹ. ٹھیک ہے، یا تو آپ پرفارم کریں گے اور یور ہسٹری. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو وہاں پہ آپ کی پیس بہت زیادہ ہے، پھر پریشر کافی زیادہ ہے، اور لاسٹلی پروگزیمٹی ٹو دا کنزیومر بہت زیادہ ہے. جس طرح میں نے کہا ایف ایم سی جی کنزیومر سینٹرک اور سیگمنٹ ہے. آپ نے کسی کمپنی کو نہیں دینا، آپ نے کسی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کمپنی نہیں خرید رہی، آپ کا پروڈکٹ ایک انڈیویجول خرید رہا ہے. جب آپ کا پروڈکٹ ایک انڈیویجول خریدتا ہے تو اس سے آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، صرف آپ کا پروڈکٹ بتا رہا ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے ہوتے. فاسٹ پیسڈ مارکیٹ ڈائنامکس ہے، نیڈ فار کانسٹنٹ انوویشن ہے. میں جب اس سے پہلے کینڈی لینڈ میں کام کر رہا تھا اینڈ آئی واز دی چیف آپریٹنگ آفیسر دیئر، ہم لوگ سال کی 10 انوویشنز لانچ کیا کرتے تھے. اب 10 انوویشنز جو ہیں وہ بہت ہائی انوویٹو ریٹ ہے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو بہت اچھی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں ان کی 10 میں سے ایک پروڈکٹ لانچ، جو 10 انوویشنز میں سے ایک کامیاب ہوتی ہے. لیکن ہمارے اوپر پریشر یہ تھا کہ ہمیں 10 میں سے کم از کم 5 سے 6 کامیاب کرنا ضروری تھی.
اور ریزن یہ ہے کہ بہت براڈ اسپیکٹرم ڈومین ہے. آپ ایک بچے سے بات کر رہے ہیں جو کہ جس کی جو چوائسیز ہیں وہ شفٹ ہوتی جاتی ہیں, جس کی ڈسپوزیبل انکم لمیٹڈ ہے, اور انٹل انلیس آپ انوویٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنا پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے. اب اس کا ٹرانسفارمیشن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ٹرانسفارمیشن سے تعلق یہ کہ کوئی بھی نئی چیز جب آپ لانچ کرتے ہیں تب تک صحیح طرح لانچ نہیں ہو جاتی جب تک پوری ویلیو چین آپ اس کے ساتھ الائن نہ کر لیں. ادروائز آپ کو 2 سال لگیں گے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں. کیوں لوکل کمپنیز نے ملٹی نیشنلز کو رن فار دیئر منی دیا ہے؟ کیونکہ ان کی سپیڈ ٹو مارکیٹ بہت تیز تھی. لوکل کمپنیز کی سپیڈ ٹو مارکیٹ اس لیے تیز ہوتی ہے کہ ایک سیٹ کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے کہ پوری آرگنائزیشن. جہاں ہم سیٹوں کی برائیاں کرتے ہیں وہاں پہ کچھ اچھائیاں بھی ہیں, اور وہ اچھائیاں یہ ہیں کہ ایک سنگل مین جس نے ایک آرگنائزیشن کا کلچر ڈیوائز کیا ہوتا ہے اور سب لوگ اس کے ویژن کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں, تو بیسیکلی ریڈنڈنسی جو سسٹم کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. سو اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسی آرگنائزیشن میں, خاص طور پہ کنفیکشنری کے اندر, جہاں پہ آپ کو ہر دوسرے دن ایک نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی بھی نظر آتی ہے, وہ فورٹ نائٹ پہ اویلیبل ہو جاتی ہے پاکستان کی 2 لاکھ دکانوں کے اوپر, اور اس کے بعد آپ کو اس کا ایڈ کیمپینز کی فریکوینٹ ہیمرنگ بھی نظر آتی ہے. یہ پاسبل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کام کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کام نہ کرے تو بیسیکلی یہی ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ہاف کوک پروڈکٹس ملیں گے جو کہ آپ لانچ بھی نہیں کر پائیں گے, چاہے وہ سپلائی چین ہو, چاہے وہ فائنینس ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ ہو, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کا پورا سیٹ اپ ہو جس پہ آپ نے کام کرنا ضروری ہے. اگین ایف ایم سی جی کے اندر جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تھن مارجنس. کیوں ضرورت ہے؟ آپ کے کچھ بزنسز ہیں جہاں پہ مارجنز آر انبلیویبلی ہائی. مطلب فار ایگزامپل آپ کو انڈسٹریل پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, اس میں آپ کا 200% مارجن بھی ہو سکتا ہے, بٹ ایف ایم سی جی کے اندر کیونکہ انہیرنٹ کمپٹیشن انوالوڈ ہے, پرائسنگ انہیرنٹ ریگولیٹڈ ہے بائی دا کنزیومر ناٹ بائی دی گورنمنٹ, تو آپ کے مارجن سنگل ڈیجٹ سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. مارجن سے مراد آپ جو پیسے کما رہے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. اگر آپ کانسٹنٹلی انوویٹ ری انوویٹ نہیں کریں گے آرگنائزیشن کو, آپ کبھی بھی اپنے کمپیٹیٹیو مارجنز پہ کام نہیں کر پائیں گے. یہ اگین تھوڑی سی بات بکش ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پھر بھی اس پہ ذرا ایمفیسس کرنا چاہوں گا کہ ایف ایم سی جی کے اندر جب ٹرانسفارمیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسفارمیشن ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آرگنائزیشن میں فیٹ ہے اس کو کٹ کریں تاکہ ایک لین آرگنائزیشن بنے. جتنی لین آرگنائزیشن ہوگی اس کا کاسٹ اسٹرکچر اتنا ہی ڈائنامک ہوگا, اس کے اندر اتنے اضافی خرچے نہیں ہوں گے جو کہ الٹیمیٹلی باٹم لائن کو ہٹ کرتے ہیں. آپ نے کمپٹیٹیو رہنا ہے ان تمام چیزوں کو ساتھ میں چلاتے ہوئے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے ایف ایم سی جی کے اندر, جہاں پہ آپ ان تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کیٹیگریز میں تو لائلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹوبیکو میں ایک بندہ ٹوبیکو یوز کر رہا ہے اور اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں, وہ جس برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ یار یہ برانڈ جو پرومس کر رہا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے یا اس سے زیادہ ڈیلیور کر رہا ہے. یہ برانڈ اس چیز کے لیے کھڑا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں چاکلیٹس بیچ رہا ہوں, میرا نام کیڈبری ہے, اور میں جو کوکا ہے وہ سسٹینیبل سورس سے لے کے آتا ہوں, مطلب میں اپنے انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرتا. اور آپ ایک کنزیومر ہیں جس کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے بات, جو کہ کہتا ہے پاکستان میں ابھی تک یہ مینٹیلٹی نہیں آئی لیکن ورلڈ اوور یہ بہت بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں. اسی طرح اگر ایک بندہ ہے جو کہ ڈس ایگری کرتا ہے فیئر اینڈ لولی کے سلوگن کے ساتھ کہ یار فیئر اینڈ لولی کا کیا مطلب ہے, کیا معاشرہ صرف فیئر لوگوں کے لیے ہے؟ تو اس لیے جب آپ ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ کھڑا ہوتے ہیں تو پھر یونیلیور کو اپنے آپ کو ری الائن کرنا پڑتا ہے, ٹرانسفارمیشن لے کے آنی پڑتی ہے, اور اس کا نام رکھنا پڑتا ہے گلو اینڈ لولی اور وٹ ایور دا کیس میں بھی. ٹھیک ہے. سو اگین آپ کا لائلٹی کریٹ کرنے کے لیے برانڈ لو بڑا ضروری ہے. پھر ریسنٹلی آپ نے ایک ورڈ بڑا سنا ہوگا, اور یہ پاکستان میں شارک ٹینک پاکستان بھی دیکھا ہوگا اور شارک ٹینک انڈیا بھی دیکھا ہوگا, جس میں
ڈائریکٹ ٹو کنزیومر اسمالر کمپنیز جو زیادہ ایجائل ہیں وہ مارکیٹ میں بہت ہیں, جن کا اسٹارٹ اپ کلچر کہتے ہیں. سو اسٹارٹ اپ کلچر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جائنٹ ہے, اس کے اگینسٹ ڈیوڈ ورسز گولائتھ والی اسٹریٹجی, کہ ایک طرف ایک بہت بڑا جائنٹ ہے اور ایک طرف ایک بہت چھوٹی سی کمپنی ہے 4 بندوں کی, اور وہ ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آتی ہیں جن کا کاسٹ اسٹرکچر بہت تھن ہے اور وہ مارکیٹ میں چھا جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے وہ بڑی کمپنی سے زیادہ ایجائل ہوتی ہیں, وہ بڑی کمپنی سے زیادہ لیس بیوروکریٹک ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے بڑی کمپنیز کو ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے, جب ان کو چھوٹی کمپنیز سے کمپٹیشن فیس ہوتا ہے. اور فائنلی ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی اسٹیک ہولڈر کمپلیکسٹی جو ہے وہ ایف ایم سی جی میں بہت زیادہ ہے. ایف ایم سی جی میں کیوں زیادہ ہے کہ ایف ایم سی جی کے اندر نمبر 1 کمپنی ہے, پھر آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے, پھر آپ کے ریٹیلر ہیں, پھر آپ کے ہول سیلر ہیں, پھر آپ کے کنزیومر ہے, پھر آپ کا ای کامرس کا چینل ہے. تو اٹ از ناٹ اے سنگل لیئرڈ سیلس پروسیس. اٹ از ناٹ لائک کہ آپ نے بیسیکلی بوئنگ کو انجن بیچا جی نے اور وہ سیدھا انجن شپ ہوا اور اس کی ویئر ہاؤس میں لگا اور ایک ہی کمپنی اس کو دیکھ رہی ہے. اٹ از لائک چینجنگ ہینڈ ایوری ادر ڈے, اور آپ کی پروڈکٹ کی سینکٹیٹی انوالوڈ ہے اس کے ساتھ. سو بیسیکلی ملٹی اسٹیک ہولڈر ہونے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جہاں پہ یہ ضرورت پڑتی ہے. پیپسی کا مسئلہ یہ تھا کہ سنگل کولا برانڈ آپ بیچ رہے تھے اور لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے جا رہے تھے, اور جب ہیلتھ کانشیس ہوتے جا رہے تھے تو لوگ اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کر رہے تھے پیپسی کے ساتھ. تو اندرا نوئی نے جو بیسک کام کیا وہ پرفارمنس وتھ پرپز کا جو PWP ایک ان کا سلوگن تھا اس پہ کام کیا. اس کے اندر پروڈکٹ پورٹ فولیو کو ٹوٹلی چینج کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ پیپسی, اٹ از پیپسی, فریٹو لیز, جو سارا آپ کا جو فوڈ کا بھی جو سیگمنٹ ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اس کے اندر آپ کو وہ کنزیومر بھی آپ کے ساتھ الائنڈ رہتا ہے جو کہ ہیلتھ کانشیس ہے, یا آپ صرف اور صرف بیوریجز سے اسٹک نہیں کرتے, آپ فوڈ کے سیگمنٹ کے اندر بھی آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی پیپسی جس سٹیج پہ یہ فیل کر رہی تھی کہ ان کو اس سٹیج پہ شاید وہ ارریلیونٹ ہو جائیں, اچانک سے کمپنی نے ریلیونسی کی طرف چلے گئے. اب اس میں یہ کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس سٹیج کے اوپر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا ویژن کی جو میں پہلے بات کر رہا تھا, وہ ویژن ہے جو آپ کے فالوورز یا آپ کی کمپنی جب تک بائی نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. جب تک آپ کا کمپنی کا آپ گلوبلی سی ای او ہیں اور آپ کے نیچے کوئی 50 جنرل مینیجرز کام کر رہے ہیں یا ڈویژنل وائس پریزیڈنٹس ہیں, اور وہ اگر آپ سے الائنڈ نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی وہ کام ان ٹرو سینس نہیں کر پائیں گے. سو اندرا نوئی نے بیسیکلی اپنی لیڈرشپ پریگمیٹزم کے تھرو ٹرانسفارمیشن جو ایف ایم سی جی کے اندر لے کے آئے وہ بیسیکلی یہی تھا کہ اس میں آپ کو پرفارمنس, پریگمیٹزم, اور میں آپ کو اس کا جو نیکسٹ سلائڈ لائیے گا پلیز. یہ 3 سلوگنز تھے جنہوں نے انہوں نے اپنی کیمپین جس کی بیسس پہ کی, لیڈنگ ود ہیڈ, ہارٹس اینڈ ہینڈس. مطلب یہ کہ آپ ہیڈ ہوتا ہے جہاں سے ویژن کریٹ ہوتا ہے, ہارٹ ہوتا ہے جہاں سے کنوکشن ہے, اینڈ ہینڈس وہ ہیں جہاں پہ آپ ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. پلانٹ اینڈ پروفٹس, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اینٹائی پلانٹ ہیں یا اینٹائی پیپل ہیں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں. اینڈ ڈوئنگ ویل بائی ڈوئنگ گڈ, ڈوئنگ ویل بائی ڈوئنگ گڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرپزفلی کام کر رہے ہیں, اگر آپ کا پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکو فرینڈلی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اگین ایک اور بڑا نام, پال پولمن, یونیلیور سسٹینیبل لیونگ پلان انہوں نے پریزنٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ یونیلیور گزشتہ کچھ سالوں میں یونیلیور نے اپنا پورا کا پورا اسٹریٹجک ری راؤٹنگ کی ہے, اپنی کورس کریکشن کی ہے. پہلے یونیلیور ڈالڈا سے لے کے اور مارجرین تک سب کچھ بیچ رہا تھا, اور یونیلیور کا پروڈکٹ پورٹ فولیو بہت بڑا تھا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یونیلیور نے ریئلائز کیا کہ ہمیں ایک تو ان برانڈس کو بیچنا ہے جو ان میں پرپز انوالوڈ ہو. اب پرپز اگین اٹ از اے ریلیٹو ٹرم, اٹ ہیز اے سرٹن سبجیکٹیوٹی, لیکن اگین اس کا آپ کے کنزیومر سے کیا کنیکٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈالڈا بیچ رہے ہیں
اور آپ کا کنزیومر سے وہ کنیکٹ نہیں بن رہا جو کہ آپ کا سنسلک بیچنے میں ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ جی میرا اور اوور آل آرگنائزیشن کا ویژن یہ ہے کہ میں ایک سرٹن لیول کی پروفیٹیبلٹی پہ آپریٹ کروں گا, میں تھن مارجن یا جدھر برانڈ اتنا انوالو نہیں ہوتا, پرائز زیادہ انوالو ہوتی ہے, ان سیگمنٹس میں نہیں آپریٹ کروں گا, تو آپ آہستہ آہستہ ان بزنس کو یونیلیور نے ڈائیویسٹ کرنا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی اپنے آپ کو کنفائن کیا پرسنل کیئر, ہوم کیئر اینڈ تھن فوڈ سیگمنٹ جس کے اندر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ انڈر دا سن جو بھی فوڈ کی کیٹیگریز ہیں جس میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. سو بیسیکلی ایک پال پولمن از کنسیڈرڈ ٹو بی اگین این ایگزامپل جسٹ لائک اندرا نوئی, جنہوں نے ایک آرگنائزیشن جو کہ ڈاؤنورڈ اسپائرل میں چل رہی تھی, جو ارریلیونسی کی طرف جا رہی تھی, انہوں نے اگین اس آرگنائزیشن کو پل اپ کیا, سائز گرو کیا وتھ اے ویری ریشنلائز پورٹ فولیو, بجائے اس کے کہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا شارپ شوٹر اپروچ ورسز شارٹ گن اپروچ, تو بجائے اس کے کہ آپ شارٹ گن اپروچ آپ نے گولی ماری, چھرا مارا اور 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو لگے گا ہی لگے گا, اس کے بجائے آپ شارپ شوٹر اپروچ پہ آ گئے کہ میں اب ان لوگوں سے بات کروں گا جو میرے برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, جو میری کاز کو سمجھتے ہیں, جو ویژن رکھتا ہوں وہی میرے کنزیومر تک جا رہا ہے. تو یہ اگین ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہمیں ریئل ورلڈ میں ملتی ہے. اور لاسٹلی جیمس کوئنسی کوکا کولا کمپنی میں جنہوں نے ایجائل ٹرانسفارمیشن کی, ان کی 2-3 چیزیں بڑی, میں جب اس کے بارے میں اسٹڈی بھی کی اور جب دیکھ بھی رہا تھا, 2-3 چیزیں بڑی مزیدار ہیں. ایک تو جس دن یہ انہوں نے جوائن کیا اسی دن انہوں نے کہا کہ جی اٹس اوکے اف یور فیوریٹ ڈرنک از ناٹ کوکا کولا, جو کہ جن لوگوں کا بیوریجز سے تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں یہ بات جو ہے نا گناہ سمجھی جاتی ہے ایسی آرگنائزیشن میں, کہ اگر آپ نے ریڈ کی جگہ بلو برانڈ کیا یا آپ نے کہا میں جی کولا نہیں پیتا, تو انہوں نے کہا اٹس اوکے. لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ اگر شیئر آف تھروٹ لینا ہے بیوریجز میں تو اٹس ناٹ جسٹ کولا, اٹ کین بی منٹ میڈ, اٹ کین بی رانی جوس, اٹ کین بی دیر واٹر. یہ ساری چیزیں کوکا کولا نے ان کے ٹائم پہ لانچ کی اور اسٹیبلش کی یا ایکوائر کی. ایک اور ان کی تھیوری بڑی ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے فیل فاسٹ مینٹیلٹی. ایف ایم سی جی کے اندر جس طرح میں نے کہا انوویٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور انہیرنٹلی ہر 10 انوویشن میں سے ایک ہی کامیاب ہوتی ہے. تو آپ شائے اوے نہ کریں فیل ہونے سے, کیونکہ آپ کو ہر دفعہ یہ محسوس ہوگا کہ یار میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا, یہ تو فیل ہو گئی. لیکن 10ویں اٹیمپٹ میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کلک کرتی ہے. اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن کے اندر یہ مینٹیلٹی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی چیز فیل ہوئی سب نے ہاتھ اٹھا دیے, یار یہ میں تو کیا یہ نہیں چلنی, ٹھیک ہے نا. تو وہ والی چیز کا نہیں ہے, آپ نے کنوکشن رہے گی ویژن کے ساتھ, تب کہیں جا کے آپ 10ویں دفعہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آرگنائزیشن میں ایسا ایلیمنٹ ہے جس طرح میں نے کہا ویژن کنیکٹڈ نہیں ہے اور لوگ آپ کے ویژن پہ ڈاؤٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو جو پہلا آپ کا برانڈ لانچ برانڈ نہیں پرفارم کرے گا وہ اسی وقت ایک جو ہے نا ریوولٹ کریٹ ہو جائے گا. سو ایمپیتھیٹک لیڈرشپ وہاں پہ بھی ادھر اس کا دوسرا رخ بھی ضروری ہوتا ہے, جہاں پہ آپ اپنے فالوورز کو بتاتے ہیں کہ یار فاسٹ فیل مینٹیلٹی از ناٹ اے سن, بلکہ وہ آپ کو یہ ایک پروسیس سیکھ جاتے ہیں. آپ جس طرح لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی غلطیوں سے پہچانا, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, تو بیسیکلی وہ فیلیئرز جو ہیں وہ آپ کو اور ایجائل کرتے ہیں. آپ اگلی دفعہ جب ڈرائنگ بورڈ پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کیا چیز تھی ایسی جو میں نے غلط کی, کیا ایسی چیز تھی جو کہ پروڈکٹ مکس کے اندر صحیح نہیں تھی, کون سی ایسا ڈپارٹمنٹ تھا جس نے ٹائملی چیزیں ڈیلیور نہیں کی, کیا سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کا ایشو تھا یا کیمپین کا ایشو تھا, یا پروڈکٹ کمپٹیشن کے پروڈکٹ سے بہتر نہیں تھی, اس دفعہ ہم جو ڈیزائن کریں گے وہ سب سے ایلیٹ پروڈکٹ ہوگی. یہ تمام چیزیں اس کا پارٹ ہے. فائنلی ان کا جو ایک اور چیز جو کہ بڑی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان کی, اس میں وہ ہے چیلنج دا سیکرڈ کاؤز ٹو ایوالو کلچر. جتنی پرانی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور جب ٹرانسفارمیشن لیڈر وہاں پہ اسٹیپ ان کرتے ہیں تو سیکرڈ کاؤز بہت سارے ہوتے ہیں وہاں پہ, جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. تو آپ کو چیلنج کرنا ضروری ہے, ادروائز یو کین نیور ایور چینج دا کلچر. وہ ایوالو نہیں ہو سکتا
جب تک آپ اس کلچر جس کلچر سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس کو چیلنج نہ کریں. سو دیز ور دی فیو ایگزامپلس. اور واپس فائنلی I'll end my presentation on Sheikh Saadi's quote, your thoughts are your fate. آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں. آپ کی سوچ میں فلو ہے تو آپ کی فیٹ میں بھی فلو ہے. سو یہ بات کہنے کو تو ایک سینٹینس ہے, لیکن یہ ایک بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے, اس کی بہت معنی خیز بات ہے. اور یہ ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ سے میں اس کو اس طرح کنیکٹ کروں گا کہ جو ویژن آپ کریٹ کرتے ہیں نا وہی آپ کا فیٹ ہے. سو ویژن کریٹ کرنے میں جلدی نہیں کریں. ویژن کریٹ کرنے میں یہ نہ کہیں کہ میں نے کل ویژن دینا ہے اور میں نے کہنا ہے ہماری آرگنائزیشن چاند پہ جائے گی اور پھر واپس آئے گی اور پھر جائے گی. ٹھیک ہے, ویژن کریٹ کرنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگانا چاہیے اور ہم سب سے کم ٹائم لگاتے ہیں. بلکہ ایٹ ٹائمز ہم لوگ تو کام کر جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں اس کا ویژن ہونا ہے کیا ویژن, اور پھر ہم کہتے ہیں یار کوئی فینسی سی ٹرم ہونی چاہیے جو کہ ہم ڈالیں اور اپنے ویژن بنا لیں. سو ویژن کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ویژن از یور تھاٹس اور آپ کی فیٹ ڈیفائن کرتی ہے. ویژن مشن صرف دیواروں کے اوپر بورڈ پوسٹر لگانے سے یا ایچ آر کے کچھ لوگوں اس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ نہیں ہوتی. جو ٹرانسفارمیشن لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ہر ایکشن کو میجر کرتا ہے اگینسٹ دا ویژن, اور جب تک اس کو ایک ویریئنس نظر آتا رہتا ہے تب تک وہ اس کا آرام سے نہیں بیٹھتا اور اس کو ویریئنس کو تھن کرتا جاتا ہے, تب کہیں جا کے آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں. سو ویل موو آن ٹو آور نیکسٹ پیج جہاں پہ وی ہیو این انڈیویژل کوشچننگ ٹو می اینڈ دین کوشچن ٹو فرام دی آڈینس. سو تھینک یو ویری مچ. احتشام صاحب, آپ نے یو ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دا ویژن, دا ٹرانسفارمیشنل لیڈرز. واٹ اباؤٹ یور اون جرنی فرام یور چائلڈہڈ ٹو ناؤ, اینڈ واٹ ٹرانسفارمیشنز ڈیڈ یو گو تھرو آن اے پرسنل لیول ٹو گیٹ ہیئر؟ ایک تو ٹرانسفارمیشن سے زیادہ ٹرانزیشن کافی رہی بچپن میں, جس کی وجہ سے ایک اس کا بڑا فائدہ ہو گیا کہ 3 سے 4 لینگویجز سیکھنے کو مل گئیں. تو پشتو, پنجابی, ہند کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ مائی مدر ٹنگ از اردو, لیکن میں نے یہ 3-4 چیزیں سب سے پہلے تو یہ ایک کی. پھر ایک ٹرانسفارمیشن کا جو بہت بڑا پارٹ رہا وہ آئی بی اے کراچی کا رہا. آئی بی اے از نون ایز اے بزنس اسکول جہاں پہ ٹریڈیشنز بہت ہیں, جہاں پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس نے ایوالو بھی کافی کیا ہے. تو ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ آئی بی اے کا ہے. اینڈ دین آئی ٹریٹ ریکٹ بنکیزر ایز مائی فرسٹ کارپوریٹ مینٹور, جہاں پہ ایٹ دی ایج آف 21 I was leading 100+ distributors, I was managing a big team, اور میرے لیے کراچی سے نکل کے پشاور جانا اور پشاور کے اندر ایز ایریا مینیجر بیس ہونا, دیٹ واز سم تھنگ جو کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے میلوں دور لے کے جاتے ہیں. اور اگین پہلے دن ہی میں نے جو ورڈ سنا وہ یہ سنا اپنے ڈائریکٹر سیلز سے کہ جی ہم نے پشاور کو ٹرانسفارم کرنا ہے. سو پتہ نہیں وہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میں نے سنا ضرور تھا, اور اس کا بڑا امپیکٹ رہا میری سوچ کے اوپر یا میری اسٹریٹجی کے اوپر. میں نے وہاں پہ بھی ٹرانسفارمیشن اینڈ اسپیڈ ٹو مارکیٹ اینڈ انوویشن, اس پہ کافی سارا کام میرے خیال سے میں نے وہاں پہ سیکھا ہے, اپنے نہ صرف اپنی مینجمنٹ کے ساتھ کام کر کے بلکہ بہت اچھی ٹیمز کے ساتھ کام کر کے. اور وہی ریزن ہے کہ ہم کینڈی لینڈ کو ہماری ٹیم نے مل کے 3 سال میں ڈبل اس کا ٹاپ ڈبل کیا. سو فرام 10 بلین ٹو 20 بلین ان 3 ایئرس, جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا اس ٹائم کے اندر. ہم نے جو ہمارے سارے ڈویژنل, جہاں پہ مارکیٹنگ لیڈ بھی بیٹھے ہیں اور سپلائی چین لیڈ بھی بیٹھے ہیں, میرے جو کام کرنے کا طریقہ اب ایوالو ہو کے پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈیولپ این اے ٹیم ود می. جو میری اے ٹیم ہے میرے خیال سے مجھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ کام کرا سکتے ہیں. ایز اے سی ای او جس کو کیش فلو بھی مینیج کرنے ہیں, جس کو اسٹیک ہولڈرز بھی مینیج کرنے ہیں, جس کو بورڈ بھی مینیج کرنا ہے, میں شاید ڈے ان ڈے آؤٹ وہ اتنا ایگزیکیوشن یا آپریٹر لیول پہ کام نہ کر سکوں. تو میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں
وہ کیسے ہیں اور وہ میرے اوور آل جرنی میں میرا ساتھ دے رہے ہیں یا وہ مجھے پل ڈاؤن کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ رہا جس میں نے 10 منتھ میں آئی بلیو کہ ایک ٹیم ہم نے تیار کر لی ہے کہ جو لوگ الائنڈ ہیں, جیلڈ ہیں. اور جیلڈ ٹیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں. ویل جیلڈ ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے سلوشن نکال لیتے ہیں. لڑتے بہت ہیں, یہ 2 حضرات تو کچھ زیادہ ہی لڑتے ہیں. سو کیونکہ سپلائی چین نے اگر کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے اور وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی, یا سپلائی چین نے کوئی چیز ڈیلیور کی ہے اور وہ لفٹ نہیں ہو رہی, یا کوئی ویئر ہاؤسنگ کا ایشو ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو ڈے ان ڈے آؤٹ آپریشنز میں, تو اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا ٹیم دیٹ یو ہیو. اگر آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ جن کو سمجھتے ہیں جو کہ ویل میننگ ہیں, جو کہ ویل کنسرٹڈ ہیں, تب آپ شیورٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نیڈل ہلتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آرگنائزیشن اسٹیٹس کو چیلنج نہ کر پائے اگر آپ کے پاس وہ ٹیم ہے جو کہ آپ کے ساتھ الائنڈ ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے ٹرانسفارمیشنل جرنی کو کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ذرا کوزے میں بند کرنے. We have lately seen the failure of a few startups which were primarily based on transformation and discussion and technology. So what do you think went wrong and we have still not been able to deliver a successful startup or a unicorn or something like this? So un sab failures mein what do you think was wrong on the leadership level? کیا سکسیس جو ہے یا ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اسکیلیبل نہیں ہے تو سکسیس ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاک گاؤں زیادہ یہ شب جیتا شہر, یہ وہ شہر تو نہیں جس کی آرزو دیتا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اپرچونسٹ, سوری آپ نے کچھ ایگزامپلس دی, وی ہیو بین پارٹ آف آل دیز تھنگز اینڈ ایوریتھنگ. ٹیکٹیکل سکسیس کو سکسیس نہیں کہنا چاہیے. ٹرانسفارمیشن آپ ٹرانسفارمیشن آپ کریں گے یا نہیں کریں گے, ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ, رائٹ. مگر آپ کا جو پکچر آف سکسیس ہے, جو آپ نے ویژن بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے دونوں سائڈ کو دیکھا ہے. آپ نے سو کالڈ ایم این سی یا جو کہ گلوبل آرگنائزیشن ہوتی ہے, پاکستان سے بھی گلوبل آرگنائزیشن ہے, اور ایک فیملی اونڈ بزنسز ہوتے ہیں. پاکستان میں فیملی اونڈ بزنس کچھ ایسے ہیں جو ایم این سی سے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ویژن ہے, ویژن سے کمٹمنٹ یا جو اسٹرینتھ آف کریکٹر ہے وہ کتنا ہے, یا پکچر آف سکسیس کو کتنا اچھا ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ بیکاز یو ہیو بین پارٹ آف دس, اس کا آرٹنگ کرا ہے. ایک تو میرا یہ. سیکنڈ میرا جو آپ لوگوں سے بھی سوال ہے یہ سر, یعنی آپ اس سے سوچیں کہ اگر آپ ٹرانسفارمیشن ہو بھی جاتی ہے آپ کی, اس میں ایتھکس کا پارٹ اور گورننس کا پارٹ, ٹھیک ہے, وہ کتنا ہے, اور وہ اگر وہ نہیں ہے what price to have paid, اور گورننس کتنی امپروو ہو رہی ہے فیملی بزنسز میں. اور اس میں ایز اے سی ای او ماشاء اللہ رول ہے. وی میٹ وین یو ور لائک, ٹھیک ہے, وی آر فرام دا سیم انسٹیٹیوشن آلسو, کہ گورننس کتنی امپروو ہو رہی ہے, گورننس کی ٹرانسفارمیشن کیسی آ رہی ہے. آر پیپل لوزنگ کنٹرول اور اسٹل ویری علی اینڈ ویری صحیح فیملی سے چل رہی ہے, اینڈ اس میں ایز اے پروفیشنل ہم کتنا چینج لا رہے ہیں. دس از مائی. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسکیلیبل ہونا ضروری ہے ٹرانسفارمیشن کا. ہم نے ایک مارکیٹنگ میں ایک چیز پڑھی تھی, وہ اوور سیگمنٹیشن کہتے ہیں. آپ جذبات میں آ کے نا کسی چیز کو اور زیادہ سیگمنٹائز کر دیتے ہیں. آپ کا سیگمنٹ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگین بیوریجز پہ جانا پڑ رہا ہے, پیپسی ونیلا لانچ کروں گا, اور وہ ایک سرٹن سیگمنٹ کے لیے ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں آئس ٹی لانچ کر رہا ہوں کپال کی, جو کہ میں نے لانچ کی تھی اور فیل بھی کی تھی. سو آپ بعض دفعہ ایک سیگمنٹ کو صحیح طرح گیج نہیں کر پاتے اور اس سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اگین اسکیلیبل ہونا بڑا ضروری ہے, ادر وائز وہ ٹرانسفارمیشن بہت شارٹ لیوڈ رہ جاتی ہے. آپ کو اگر تو اسپیشلی فار گلوبل آرگنائزیشن, اگر تو وہ میجورٹی آف دا ریجنس میں اسکیلیبل نہیں ہے, وہ آپ کو بورڈ روم میں ہی رہ جائے گی اور کچھ عرصے بعد وہ فزل آؤٹ کر جائے گی. اور فار پاکستانی آرگنائزیشن, اگر مسئلہ صرف پاکستانی آرگنائزیشن میں یہ ہے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کو نا ایک کیمپین سمجھتے ہیں,
اپرچونسٹ ہیں, کیمپین سمجھتے ہیں, although اتنے برے نہیں ہیں لیکن کیمپین سمجھتے ہیں اس طرح کہ یہ ایک جس طرح ہم ایک ایڈ چلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ جہاں ڈاٹا مقامتا یا ٹپال لال ہے تو ٹپال ہے, ہماری کیمپین اسی طرح ہم ٹرانسفارمیشن کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ ہم ہر کوارٹر چینج کر رہے ہوتے ہیں یا ہر سال چینج کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ویژن سمجھ لیتے ہیں اور وہ بیسیکلی کک آف میٹنگز کو بیسیکلی گلوریفائی کرنے کے لیے آپ اپنا ٹرانسفارمیشن کا تڑکا لگا رہے ہیں. تو اگین اگر تو آپ کی ٹرانسفارمیشن ضروری, مسئلہ یہ کہ جب تک ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں بنے گا, جب تک آرگنائزیشن کے اندر ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہوگا کہ یار یہ کمپنی بند ہو جائے گی, تب تک ٹرانسفارمیشن صحیح طرح شروع نہیں ہوتی. آپ ان آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار دس آرگنائزیشن اگر اس میں اب چینج نہ آیا تو یہ دس از گوئنگ ڈاؤن, تو پھر آپ کو اسپن ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اور اسپن ڈاکٹرز ہی وہ ہوتے ہیں جو کہ فائر فائٹ کر سکتے ہیں, جو کہ مشکل ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور پھر وہ ٹرانسفارمیشن کو شاید لنکڈ ان پہ برانڈ اس طرح نہ کر رہے بٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ دے آر ہولڈنگ دا فورٹ. اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں, میرے یہ دو کالیگز یہاں پہ میرے ساتھ ہیں, ہم نے یہ ٹائم دیکھا ہے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, there's still a long way to go. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اٹیک کیا تو اس کے بعد ایک بائیکاٹ کی کمپین شروع ہوئی, لیکن ہم نے شروع تو کر دی لیکن سر دیکھنے میں یہ آیا کہ ہمارے پاس اس طرح کے برانڈ نہیں تھے, ہم دوبارہ اس پہ شفٹ ہو گئے, جو کہ اس کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس برانڈ نہ ہو. میرا پوائنٹ آف کنسرن سر آپ سے یہ ہے کہ اگر میں صرف ایک ایگزامپل لوں, اگر وہ سمجھا دیں تو میرے خیال سے میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہ جو لیز ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر میرے خیال سے لیز کے مقابلے میں کوئی بھی برانڈ نہیں آیا. آئی تھنک سو اوئے ہوئے آیا تھا لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہو سکا. آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ون مین شو کے اندر کچھ فائدے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ ون مین شو جو ہے نا یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہی چلتی رہتی ہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید پاکستان میں اگلے 25 سال 30 سال کے اندر بھی شاید ہم سکسیزفل نہیں ہو سکیں گے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے برانڈ کو سکسیزفل کیوں نہیں کر پا رہے ایز کمپیئر ٹو ملٹی نیشنل کمپنیز. تھینک یو. سب سے پہلے ہم بیوریجز کی ایگزامپل لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ والے اس پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیوریجز کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو پہلا اسٹیپ لے کے وہ جو میں نے بات کی کہ آپ کو انیشیلی ایک ٹرین کا ٹکٹ تو خریدنا ضروری ہے, جو میزان نے اور گورمے نے ایک ٹائم پہ شروع کیا, اور جب اپرچونٹی آئی, رائٹ ٹائم آیا تو دے ور گیئرڈ اپ فار دس, ٹھیک ہے. یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی بات سمجھیں کہ ایک طرف ہیں 5 سال 6 سال پرانی کمپنیاں اس کیٹیگری کے اندر, اور دوسری طرف ہیں 2 سال 250 سال پرانی کمپنی جس کو یو آر بیسیکلی گیونگ اے رن. میں نے ایسی کمپنیز میں کام کیا ہے, فار ایگزامپل آئی واز برانڈ مینیجر تیزدم ایٹ ٹپال, اور ہم نے لپٹن کو پورا مارکیٹ شیئر لپٹن سے لیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک کراچی بیسڈ سنگل اونر آرگنائزیشن تھی. یس وہ پروفیشنلائز ہو گئی, اور یہ جرنی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک سیٹ ہوتا ہے اور پھر پروفیشنلائز ہوتے ہیں اور پھر پروفیشنلز اپنے ساتھ اور چیزیں لے کے آتے ہیں. سو آپ کو پہلا اسٹیپ تو لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا جہاں پہ بات آتی ہے آپ کی جس کیٹیگری پہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت نو ہاؤ اس لیے ہے کہ میں اسمائل انڈسٹریز میں جو اسنیک سٹی ڈویژن تھا, آلدو میں اس کو دیکھ نہیں رہا تھا لیکن وہ ہماری امبریلا کے انڈر ہی فال کرتا ہے جو کہ کرلیز کے نام سے. سو میں نے دیکھا ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر اگین کیوں لوکل کمپنیز مار کھا رہی ہیں, کیونکہ وہاں پہ کوالٹی اینڈ سپلائی چین پہ صحیح دھیان نہیں دیا گیا. پوٹیٹو سپلائی چین ایک بہت بڑی سائنس ہے اپنی اس کے اندر, اور اوئے ہوئے کا جو ڈکلائن تھا وہ بھی شاید آئی ایم ناٹ شیور 100%, بٹ اس میں سوگینیس اینڈ پروڈکٹ کمپلینٹ وہ ایک اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ تھا, اپارٹ فرام دی ادر تھنگز. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دیٹ. سو کچھ کیٹیگریز میں یس آپ کو یور مائلز بیہائنڈ, اینڈ کچھ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ آپ نے ایک وائٹ اسپیس کو ویسی کور کر لیا. فار ایگزامپل سلانٹی کالسن کا برانڈ تھا, کالسن کو بعد میں کورینز نے ٹیک اوور کیا, لیکن اس سے پہلے تو وہ اٹ واز اے لوکل برانڈ,
اور سلانٹی آپ سمجھیں کہ پاکستان میں ایک بڑا بچے کے کو پتہ ہے، اور لیز یس اس کے مقابلے میں بڑا برانڈ ہے، بٹ سلانٹی بھی ایک کافی ریزن. سو جو این پی سی کیٹیگری ہوتی ہے، نان پوٹیٹو چپس کیٹیگری، اس کے اندر پھر بھی ایفرٹ ہوئی ہے. پوٹیٹو چپس کیٹیگری کے اندر کیونکہ سپلائی چین بہت مشکل ہے، اس کی ڈائنامکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، ادھر تھوڑا سا ذرا ایوالو ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. اور کمنگ بیک ٹو بیوریجز کے اندر بھی ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو فار کمپنیز لائک میزان اینڈ کمپنیز لائک گورمے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایس این ڈی آپریشن بہت اسٹرانگ چاہیے، وہاں پہ پروڈکشن پلانٹس بہت اسٹرانگ چاہیے، اور پیپسی اور کوک ایک سائیکل پورا ایوالو کر چکے ہیں. کوکا کولا پاکستان میں 4 ڈفرینٹ ماڈلز کے ساتھ آ چکی ہے، چاہے وہ سی سی بی پی ایل ہو، سی سی آئی ہو، یا اس سے پہلے ایف سی این اے ہو، یا جو بھی ان کا وہ تھا. سو انہوں نے بہت ساری چیزیں فیل ہوئیں، اس کو ری رائٹ کیا، اس کو صحیح کیا، ماڈل کو ٹھیک کیا. پیپسی نے بہت سارے ماڈلز کو چینج کیا، ابھی بھی ایوالو کر رہے ہیں، ابھی بھی ادھر ایک ٹرانسفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹرانسفارمیشن کو لیڈ کر رہا ہے پیپسی کے اندر، وہ کام چل رہا ہے ساتھ میں. سو بیسیکلی آپ کا جو کویشچن ہے، اس کی ایک بڑی اگزامپل ٹرکی ہے. آپ جب ٹرکی میں جائیں گے تو آپ کو اے سی اور باقی اپلائنسز، کافی میکر، کنزیومر اپلائنسز، وہ ساری آپ کو ٹرکش ملیں گی. لیکن وہ ایک دن میں نہیں ہوا، وہ ایک پالیسی تھی، وہ گورنمنٹ کی ایک جو اپنے لوکل پلیئرز کو سبسڈی دی جاتی ہے یا ان کی نرچرنگ کی جاتی ہے. سو اگین اٹ از اے 2 وے اسٹریٹ. ایک طرف پروڈکٹ بنے گا، سیٹ اس کو چلائے گا، سیٹ سے گرو کرے گی، اس کو پروفیشنل ایکوائر کر لیں گے، اس کے بعد ملٹی نیشنل سے لوگ اس کمپنی میں آ جائیں گے، جس طرح انڈیا میں ٹاٹا ہے، جس طرح انڈیا میں گودریج ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اگر آپ آج بنگلہ دیش سے ٹیکسٹائل میں کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے، اس کا بہت ایک ریزن یہ ہے کہ ادھر گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز ٹیکسٹائل فرینڈلی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ یورپ اگینسٹ ملٹی نیشنلز، تو آپ کو جب تک وہ پالیسیز نہیں ملیں گی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یو. سوال آپ سے یہ ہے کہ تیری گویائی کے چرچے ہیں زمانے بھر میں، کس سے سیکھا ہے یوں باتوں کی وضاحت کرنا؟ لیکن اس میں آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو مائی فادر ہو از این ایجوکیشنسٹ، مائی گرینڈ فادر ہو واز این ایجوکیشنسٹ. تو 50 سال وہ بھی تدریسی عمل میں، اور اس کے علاوہ پھر اگین اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. Last couple of decades, there is a buzzword like transformational leadership, change management, change managers, change agents, etc. My question is very, very simple that, in different organizations, they have the different hierarchies. Few organizations have the flat organizational structure and few have multi-layers organizational structure. And when we talk about the transformational leadership, what would be the impact of both the flat organizational structure and the multi-layer organization structure when we go for the impact as far as the transformational leadership and change management is concerned? Thank you. جو ایکچوئل آنسر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایڈیبل آئل اینڈ فیٹس میں ہیں تو آپ کی ایس این ڈی آپریشن بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اگر آپ فار ایگزامپل ایبٹ کے کنزیومر ڈویژن کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کا ڈسٹریبیوٹر مولر اینڈ فپس ہے تو آپ کی آرگنائزیشن کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی سیزنیلٹی بڑی میٹر کرتی ہے، آپ کے پروڈکٹ پورٹ فولیو میں سیزنیلٹی کا کیا امپیکٹ ہے. سو ایف ایم سی جی کے اندر، اور آپ نے جس طرح آپ میرے سینئر ہیں ریکٹ اینڈ کولمن اور میں ریکٹ بنکیزر، اگین ہم ایک پورٹ فولیو ان کا ڈیوائس اس طرح کا تھا کہ جو کہ 12 منتھس چل سکتا ہو. تو آپ کے زمانے میں تو مینشن پالش بھی تھی اور ڈسپرین بھی تھی اور ڈسپرول بھی تھی. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم، آپ کے فیٹ آن گراؤنڈ کتنے ہونے چاہیے. فارماسیوٹیکل جو کہ بہت زیادہ ہیومن انٹینسو قسم کی کیٹیگری ہے، وہاں پہ آپ کو انہیرنٹلی لوگ زیادہ چاہیے تو آپ کی بڑی ٹیم ہوگی. لیکن ٹرانسفارمیشن کی نیڈ اس پہ بھی ہے. اور میں نے جانسن میں بھی کام کیا ہوا ہے جہاں پہ میں پاکستان کا واحد امپلائی تھا اور باقی کوئی سارے ڈسٹریبیوٹر کے امپلائیز تھے. سو وہاں پہ میری ٹرانسفارمیشن کی جرنی مجھ سے شروع ہوتی تھی اور مجھ پہ ختم ہو جاتی تھی، اور میرا جو کنیکٹ تھا وہ ایک
لیبنیز صاحب سے تھا جو کہ یو اے ای میں بیٹھے ہوئے تھے. سو بیسیکلی اگین کوئی ایک یارڈ اسٹک نہیں ہے جو کہ ڈیفائن کر سکے کہ آپ آرگنائزیشن کا سائز کیا ہوگا تو افیکٹو ٹرانسفارمیشن ہوگی. جس طرح میں نے کہا مینی اے ٹائمس دس ٹاسک از تھرسٹڈ اپون یو, آپ کے اوپر تھوپا جاتا ہے, تب کہیں آپ اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں شاید آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی. یس فار اسٹارٹ اپس, جس طرح آپ ایک آرگنائزیشن کے کو فاؤنڈر بھی ہیں, یو ہیو دا لگژری آف ڈیسائڈنگ کہ آپ نے آرگنائزیشن کو کتنا, اس کی لیٹیٹیوڈ اور اس کی ویڈتھ کتنی رکھنی ہے. لیکن فار اس ہو آر لیڈنگ اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز, ادھر آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی. یس لانگ ٹرم میں ہوتی ہے, شارٹ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم میں نہیں ہوتی. اور آپ کو یو ہیو ٹو فکس دا ایروپلین وائل فلائنگ, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو لینڈ کرائیں اور اس میں سے بندے آف لوڈ کریں اور اس کے بعد کریں. تو یہ ایک ڈائلیما ہے جس سے ہر ٹرانسفارمیشن لیڈر گزرتا ہے. اور اگین ایز اے سیڈ ان آل آنیسٹی, اس کا کوئی ایک پرفیکٹ آنسر نہیں ہے. اٹ ڈپینڈز آن دی کیٹیگری اینڈ کمپنی اینڈ دا فیز دیٹ دا کمپنی از گوئنگ تھرو. I am heading the parts department in Miller Tractor Limited all over the Pakistan. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ ملٹی اسٹیک ہولڈرز ان ایف ایم سی جی لائک مینوفیکچرر, یور ڈیلر, ہول سیلر, ریٹیلر. ڈیلر تو کمپنیز کی امبریلا میں ہوتے ہیں اور ہول سیلر بھی کسی حد تک آپ کو کہیں نہ کہیں لائل ہوتے ہیں, پر ریٹیلر پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپ اپنی پروڈکٹ کو نو ڈاؤٹ برانڈ امیج اینڈ کوالٹی اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اسمال بزنس, جیسے آپ نے ایگزامپل, یہ چھوٹی آرگنائزیشن آ جاتی ہے آپ کے کمپٹیشن میں اور وہ ایسی پریکٹسز اسٹارٹ کر دیتی ہیں کہ ہماری ٹیم آ جاتی ہے, سر وہ دے آر ڈوئنگ دس اینڈ وی شوڈ ہاؤ ڈو وی انکاؤنٹر دیم, ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. تو ہم ایز اے بگ آرگنائزیشن بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ان کے اگینسٹ. تو اس کے اگینسٹ آپ کیا, میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ لیٹس ویٹ, کہ ہم اس میدان میں اس جنگ کو, اس محاذ کو نہیں کھول سکتے. تو آپ اس میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیم, آر وی آر گوئنگ اوکے, یا اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ کے جو کوشچن میں سمجھ سکا ہوں اس میں پہلا پارٹ تو یہ ہے, پہلا پارٹ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا کچھ لوگوں تک تو کنٹرول ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوتا. تو ایف ایم سی جی میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ود دی ایڈونٹ آف ٹریڈ مارکیٹنگ اینڈ کسٹمر مارکیٹنگ, جس کا میجر کام یہی ہے کہ ان انٹرمیڈیریز کو انگیج رکھنا ہے. اگین آپ کسی بزنس مین جو کہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن آپ کے انڈر نہیں کر رہا, تو اس کو تو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کو تھریڈن کر سکتے ہیں ایس این ڈی آپریشن کے تھرو, آپ ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو, اور ان کو جو بھی آپ جیو ٹیگنگ یا جو ساری چیزیں ہم جو آج کل یوز کر رہے ہیں اس کے تھرو. پھر بات آ جاتی ہے کہ اس بیٹل فیلڈ میں جس کا نام ریٹیل ہے, اس کے اندر مختلف برانڈز ہر روز گرتے رہتے ہیں, اور آپ کو ان کو جواب کیسے دینا ہے. سو جو آپ جس اس سے جو آپ کا جو ایشو ہے یا جو پین پوائنٹ ہے وہ میرا بھی پین پوائنٹ ہے. میں آپ کو یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں کیا کرتا آیا ہوں. میرا اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پک یور بیٹلز ویری کیئرفلی. آپ ہر بڈنگ کمپٹیشن کو چیلنج نہیں کرتے اپ فرنٹ جا کے. پھر آپ کے کچھ ایکوٹی ہوتی ہے جس کو بعض دفعہ آپ کیش ان کرا رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ بھی جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اس کو آپ شاید اس وقت اتنا امپورٹنس دینا ضروری نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایک دفعہ ٹیبل کے اس طرف بھی رہا ہوں جس ٹائم پہ ہم اینگرو فوڈز میں آلپرز لانچ کر رہے تھے, اور حلیب اور نیسلے نے ہمیں سیریس نہیں لیا, اور ہم نے الٹیمیٹلی آلپرز از دا بگیسٹ برانڈ رائٹ ناؤ. اور اس ٹائم پہ ہم جب مارکیٹ ٹیک اوور کر رہے تھے تو نیسلے اس طرح ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا تھا اس انویسٹمنٹ کو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو پک یور بیٹلز ویری کیئرفلی. اب میں اگر کینڈی لینڈ کی کیٹیگری میں بات کروں تو میں والکا, ہلال اور میفیئر کو بہت سیریسلی لوں گا, لیکن شاید میں ایک بہت چھوٹا سا برانڈ جو کہ ریجنل لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے, میں شاید اس کو اتنا سیریس نہ لوں ٹل دا ٹائم اٹ از سائزیبل انف.
یا اگر تو کوئی برانڈ ایسا ہے جو کہ سائزبل ابھی نہیں ہے لیکن وہ انوویشن کے ساتھ آیا ہے, میں اس کو بہت سیریس لوں گا, ٹھیک ہے, جو کہ میری کور کیٹیگری کو ہٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں جیلیز میرا کور کیٹیگری ہے, اور ایک بندہ ہے جو کہ چائنا سے ایک مشین امپورٹ کر کے آتا ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنری جیلیز بناتی ہیں ایک ڈفرینٹ شیپ کے اندر, بچے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. میرے لیے باقی ساری چیزیں بالائے طاق ہو جائیں گی اور میں اس کے پیچھے ہارن ان کر جاؤں گا. لیکن اگر تو وہ کینڈیز کے سیگمنٹ میں آ رہا ہے یا چاکلیٹس کے سیگمنٹ میں آ رہا ہے تو میں پھر بڑا ہی چوزی ہوں گا اپنی انرجیز اینڈ ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے کہ کیا آیا ایوری ایڈیشنل بک دیٹ آئی ایم اسپینڈنگ از اٹ ورتھ اٹ, از اٹ ورتھ دا ایفرٹ کہ میں اس کمپٹیشن کو کے پیچھے پڑ جاؤں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ مکھی کھیلنا شروع ہو جائیں گے, آپ ایوری ادر ڈے کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. سو وہ ٹیم کی کنوکشن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بعض دفعہ وہ جو گھوڑے کو لگائی جاتے ہیں نا سائڈ بلائنڈرز, تو وہ بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. اچھا, چائے میں آپ دیکھ لیں بڑے انٹرنیشنل برانڈز کے مقابلے میں ٹپال اور اب وائٹل ٹی نے جتنی بڑی مارکیٹ لے لی ہے, جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کاسمیٹکس میں ہمارے بڑے اسٹرانگ برانڈز ہیں جو مختلف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کی اچھی مارکیٹ موجود ہے. گولڈن پرل ہے اور دیگر برانڈز ہیں جی. اسی طرح سرٹن انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ انڈسٹری ہے, پینٹ انڈسٹری ہے, بہت سارے برانڈز ہیں, گارمنٹس انڈسٹری ہے جہاں پر پاکستان کے برانڈز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بلینز آف روپیز, جب ہم پاکستانی روپیز میں پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں, وہ کمپنیز ہیں اور گرو کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے بہت اچھے برانڈز ہیں. یہ اپریسیشن اس لیے ضروری ہے, جیسے ابھی پروفیسر رفرف صاحب کہہ رہے تھے کہ بخل نہیں ہونا چاہیے تعریف کرنے میں. تو جہاں ہمارے ایشوز ہیں, کچھ شارٹ کمز ہیں, ابھی بہت سا سفر باقی ہے ہمیں اس میں پہنچنے کے لیے, وہیں پر جو ہمارے برانڈز, آپ پزا میں دیکھ لیں, ایک ٹائم میں پزا ہٹ پاکستان میں آیا, انہوں نے یہ ٹیسٹ فلیور ہمیں انٹروڈیوس کرایا, لیکن آج پاکستانی برانڈز اس کے مقابلے میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جہاں KFC پاکستان میں موجود ہے تو اس کے ساتھ سمپلی صوفی بھی ہمیں اویلیبل ہے. ہم کوکنگ آئل میں بات کریں تو آپ کا اپنا کینولے اور باقی تمام کمپنیز, پنجاب آئل ملز, سیزن, صوفی, یہ سارے برانڈز بڑے اچھے اسٹرانگ برانڈز ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ صرف ایک کلیریفیکیشن کے طور پہ یا